بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 65واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 58 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 58 ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ طوبی خوشخبری ہے، لمن اس شخص کے لیے، وجدہ کہ پائی جائے، فی صحیفته اس کے نامہ اعمال میں، استغفارا کثیرا معافی کی طلب بہت زیادہ۔ طوبی خوشخبری ہے، لمن اس شخص کے لیے کہ وجدہ پائی جائے، فی صحیفته اس کے نامہ اعمال میں، استغفارا کثیرا معافی کی طلب بہت زیادہ۔ اب یہاں پر طوبی مؤنث کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کا، بمعنی خوشخبری، سعادت، خیر و بلائی۔ طوبی لہم بمعنی جنت کی خوشگوار چیز، بقا، لا زوال، ابدی عزت، جنت کی ایک درخت کا نام۔ طوبی لک بمعنی خوش رہو، تمہیں سعادت نصیب ہو۔ وجدہ صیغہ واحد مذکر غائب پہلے مجہول، اسباب ضرب یضربو، جیسے وجد یجدو وجدن ووجدن وجدتن ووجودا ووجدانا، بمعنی حاصل کرنا، پانا۔ اسی سے وجدان بمعنی اپنے ذوق سے کسی چیز کو پانا، لطیف احساس، ضمیر اور قوت علم۔ صحیفۃ بمعنی لکھا ہوا کاغذ، ورق، یہاں نامہ اعمال مراد ہے۔ اس کی جمع صحائف اور صحف آتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ مجرد میں استعمال نہیں ہوتا، مزید میں باب تفعیل، افعال اور تفاعل میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے الصحفۃ بمعنی اتنا بڑا پیالہ کہ کم از کم 5 آدمی اس سے سیر ہو سکیں، اور جمع جس کی صحاف آتی ہے۔ استغفارا یہ مصدر ہے باب استفعال سے، جیسے استغفر یستغفر استغفارا بمعنی گناہ کی بخشش مانگنا۔ مجرد میں باب ضرب یضربو سے، غفر یغفر غفرا بمعنی چھپانا، معاف کرنا، اور باب سمع یسمعو سے، غفر یغفر غفرا بمعنی روح دار ہونا، بیماری کا عود آنا۔ کثیرا بمعنی بہت، وافر زیادہ۔ پھر باب کرم یکرمو سے، کثر یکثر کثرا وکثرتا وکثارتا بمعنی بہت ہونا، اور باب نصر ینصر سے، کثر یکثر کثرا بمعنی کسی سے تعداد میں بڑھ جانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو دیکھے گا۔ بعض علماء نے اس حدیث سے ایک لطیف نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس حدیث میں طوبی لمن وجد فی صحیفته فرمایا گیا، نہ کہ صرف طوبی لمن استغفر کثیرا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ اپنے استغفار کو دیکھے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ وہ استغفار کو اس کی شرائط اور اخلاص کے ساتھ کرے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی اور شیخ محی الدین ابو زکریا نوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے
کسی دوسرے بندے کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان یقلع عن المعصیت، یعنی یہ کہ وہ گناہ سے باز آ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے ان یندم علی فعلها، یعنی یہ کہ وہ گناہ پر نادم ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، یعنی یہ کہ وہ عدم کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک کا بھی فقدان ہوگا تو توبہ صحیح متصور نہیں ہوگی۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ طوبہ مبتدا، لمن لام جارہ، من موصولہ، وجدہ فعل مجہول، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر، اس کے لیے نائب الفاعل، فی جارہ، صحیفتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا وجدہ فعل کے ساتھ، استغفارا موصوف، کثیرا صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا فعل مجہول کے لیے، پھر فعل مجہول اپنے نائب الفاعل، متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنتن شبہ فعل کے ساتھ، پھر کائنتن اپنے ضمیر فاعل جو کہ ہیہ ہے اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔